کہتے ہیں خدا جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ مائکروسافٹ کے بانی اور دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن پر خدا دل کھول کر مہربان ہوا۔ بل گیٹس کو ابتدائی طور پر معمولی سی ناکامی کا سامنا تو کرنا پڑا تھا، مگر بعد میں کامیابی ہمیشہ ان کا مقدر ٹھہری ہے۔ بل گیٹس ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں کئی سال تک دنیا کے امیر ترین شخص ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ دنیا کے اس امیر ترین شخص کے گھر کا تصور ہی ان کے فینس کو سحر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جدید اور پرتعیش سہولیات سے آراستہ بل گیٹس کے گھر کا کونا کونا 21ویں صدی کے معیار سے ہم آہنگ ہے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر جہاں پوری دنیا کوارنٹین ہو چکی ہے، آئسولیشن میں ہے، تو ہم جانیں گے کہ بل گیٹس کے گھر کی ایسی کیا خصوصیات ہیں جس میں وہ آئسولیشن گزار رہے ہیں، اور ہم سب کی اس ویڈیو میں آپ کو بل گیٹس کے گھر کی سیر کروائیں گے جو زیناڈو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بل گیٹس کا گھر زیناڈو واشنگٹن کی ایک جھیل کے کنارے واقع ہے۔ اس گھر کی سب سے اہم خاصیت اس کی چھت ہے، جس کے باعث یہ سرد موسم میں گرم اور گرم موسم میں اندر سے ٹھنڈا رہتا ہے۔ بل گیٹس کا گھر جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ اور 21ویں صدی کی ان آسائشات سے مزین ہے جو عام افراد کے لیے ابھی متعارف نہیں کروائی گئی ہیں۔ 1988 میں اس گھر کی تعمیر شروع کی گئی تھی اور 7 سال کی طویل محنت کے بعد یہ منصوبہ تکمیل کو پہنچا تھا۔ اس گھر کی زمین انہوں نے 1988 میں $20 لاکھ میں خریدی تھی، جبکہ اس کی تعمیر 7 سال میں $6 کروڑ 30 لاکھ میں مکمل ہوئی۔ 66,000 اسکوائر فٹ رقبے پر پھیلے اس گھر کی مالیت آج $12.5 کروڑ ہو چکی ہے۔ تو شاندار خصوصیات لیے بل گیٹس کا یہ لگژریس گھر روئے زمین پر انتہائی منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس گھر میں صرف 7 بیڈ روم ہیں اور 24 باتھ روم بنائے گئے ہیں۔ گھر کے مختلف حصوں میں 6 کچن بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ گیسٹ روم کی بات کی جائے تو گیسٹ ہاؤس بل گیٹس کے گھر کی وہ پہلی عمارت ہے جس کی تکمیل پورے گھر میں سب سے پہلے 1992 میں مکمل ہوئی۔ 1900 ایکڑ پر پھیلا بل گیٹس کا گیسٹ ہاؤس ابتدائی طور پر تمام ٹیکنالوجیز کا پہلا زون تھا، جہاں ہر وہ ٹیکنالوجی سب سے پہلے نصب کی گئی جس کی گھر کے کسی بھی حصے میں ضرورت محسوس کی جاتی تھی۔ پورے گھر میں $80,000 مالیت کی کمپیوٹر سکرینز پھیلی ہوئی ہیں، اور اس گیسٹ ہاؤس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کی روشنی اور درجہ حرارت اپنے مزاج کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ بل گیٹس کے ہائی ٹیکنالوجی سے آراستہ گھر میں آب و ہوا کنٹرول کرنے والے جدید سسٹم موجود ہیں، جہاں بڑے بڑے مانیٹرز اور موسم کی مناسبت سے درجہ حرارت کنٹرول کرنے کا سسٹم نصب کیا گیا ہے، جس کے سبب گھر میں رہنے والے ہر شخص کو ایک مائکرو چپ دے دی جاتی ہے جس کی مدد سے وہ موسمیاتی ماحول کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بل گیٹس چونکہ خفیہ ٹیکنالوجیز کے شیدائی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر کی دیواریں خفیہ اسپیکر سے آراستہ ہیں۔ ان اسپیکر سے گانوں کی ہلکی ہلکی آواز آتی رہتی ہے جنہیں یہاں رہنے والے اپنی مرضی کے مطابق تبدیل بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہی نہیں، دیواروں میں موجود پینٹنگ آرٹ ورک کو بھی اپنی مرضی اور پسند کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ بل گیٹس کو فن مصوری سے کافی دلچسپی ہے اور وہ مہنگی پینٹنگز خریدتے رہتے ہیں، جیسے 1988 میں انہوں نے ونسلو ہومر کی پینٹنگ $3 کروڑ 60 لاکھ کے عوض خریدی تھی، اور پورے گھر کی دیواروں کو انہوں نے اسی طرح کی نایاب پینٹنگ سے سجایا بھی ہوا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر کسی مشکل وقت میں بل گیٹس کو اپنی یہ پینٹنگز فروخت کرنا پڑ جائیں تو عین ممکن ہے کہ ان کی مالیت $50 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے۔ فن مصوری کے ساتھ ساتھ بل گیٹس مطالعے کے بھی شوقین ہیں، اور ان کے گھر میں 2100 اسکوائر فٹ پر پھیلی ہوئی لائبریری بھی موجود ہے، جس میں لیونارڈو ڈیوینچی کا 16ویں صدی کا ایک مسودہ بھی رکھا ہے، جسے بل گیٹس نے 1994 میں $3 کروڑ میں ایک نیلامی میں خریدا تھا۔ اور بل گیٹس کی لائبریری اسی طرح کی نایاب اور اہم ترین کتابوں سے بھری ہوئی ہے، جس کے اکثر معلومات وہ سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ وہ آج کل کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اور چونکہ خواتین حضرات بل گیٹس کا گھر زیناڈو واشنگٹن جھیل کے کنارے قائم ہے، چنانچہ ان کے گھر کا زیادہ تر حصہ درختوں اور ہریالی سے گھرا ہوا ہے۔ درختوں کے درمیان ہونے کے سبب یہ گھر کافی متاثر کن محسوس ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے گارڈننگ کی تو میپل ٹری بل گیٹس کے پسندیدہ ہیں، جن کی دیکھ بھال کے لیے بھی جدید ٹیکنالوجی سسٹم موجود ہے۔ یہ سسٹم ان پودوں کی 24 گھنٹے دیکھ بھال کرنے اور ان کے مرجھانے یا سوکھنے پر خود بخود پانی بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس گھر کے اندر ایک ٹریمپولن روم بھی موجود ہے، جس کے بارے میں بل گیٹس کا کہنا ہے کہ ان کے تینوں بچوں کو اس کمرے سے بے حد محبت ہے، کیونکہ ان کے بچپن کی یادیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں ایک 60 فٹ لمبا پول بھی موجود ہے، جو اس عمارت کے اندر ایک الگ 3900 اسکوائر فٹ عمارت میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اور پول کے علاوہ بل گیٹس نے اپنے گھر میں ایک آرٹیفیشل بیچ بھی تعمیر کیا ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اپنے گھر کے ارد گرد موجود ساحل کے لیے بل گیٹس نے کیریبین جزیرے سینٹ لوشیا سے ریت کو درآمد کروایا تھا۔ اس کے علاوہ گھر میں 20 افراد کے لیے ایک ہوم تھیٹر موجود ہے، جہاں بیٹھ کر وہ مووی انجوائے کر سکتے ہیں، اور 23 گاڑیوں کے لیے کئی گیراج بھی ہیں۔ بل گیٹس کو لگژری کارز جمع کرنے کا بھی شوق ہے، اور مائکروسافٹ کی بنیاد رکھنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا بڑا خرچہ پورشے 911 سپر کار خریدنے پر کیا تھا، جسے بعد ازاں انہوں نے نیلامی میں $80,000 میں فروخت بھی کر دیا تھا۔ مگر یہ بل گیٹس کی آخری پورشے کار نہیں تھی، ان کی گاڑیوں کے ذخیرے میں پورشے 959 بھی موجود ہے۔ دوستو بل گیٹس 31 سال کی عمر میں ہی ارب پتی بن چکے تھے۔ اس وقت دنیا کے کم عمر ترین ارب پتی شخص کا اعزاز انہیں ملا تھا، مگر بل گیٹس کے بقول انہیں پیسہ اڑانے میں کبھی دلچسپی نہیں رہی، مگر ارب پتی بن کر انہوں نے 2 مہنگی اشیاء ضرور خریدی، جن میں سے ایک بڑا خرچہ ان کے گھر کا تھا، جبکہ دوسرا انہوں نے اپنا ایک ذاتی طیارہ خریدا تھا۔ بل گیٹس بمبارڈیئر BD 1700 گلوبل ایکسپریس طیارے کے مالک ہیں، جس کی مالیت $4 کروڑ ہے، اور اس میں 19 افراد سفر کر سکتے ہیں۔ اور واشنگٹن والے گھر زیناڈو کے علاوہ بل گیٹس کے پاس فلوریڈا کے علاقے ولنگٹن میں بھی 4.5 ایکڑ کا گھر ہے، جس میں 12,864 اسکوائر فٹ کا مینشن تعمیر ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق انہوں نے اس علاقے میں کئی جائیدادیں خرید کر اسے تعمیر کیا اور $2 کروڑ 70 لاکھ خرچ کیے۔ یہ علاقہ گھڑ سواری کے شوقین افراد کے لیے ہاٹ اسپاٹ ہے۔ بل گیٹس کی بیٹی جینیفر کو گھڑ سواری کا شوق
शौक है और उन्होंने ये जायदाद बेटी के शौक के लिए खरीदी थी। इसके अलावा कैलिफोर्निया में भी बिल गेट्स ने $1.80 लाख में 228 एकड़ का एक घर खरीदा था। जाती जायदादों से हटकर भी वो कई होटलों की चेन में शराकतदार हैं। अपनी जाती सरमायाकार कंपनी के जरिए उन्होंने कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स और चार्ल्स होटल की जुज़वी मिल्कियत हासिल की। इसी कंपनी के जरिए उन्होंने फोर सीजन होल्डिंग्स होटल के लगभग 50% शेयर्स भी खरीदे। 2013 में बिल गेट्स ने दूसरी पार्टनरशिप्स करके $16 करोड़ से जायद सैन फ्रांसिस्को में वाक़ होटल रिट्ज कार्ल्टन के लिए अदा किए, जिसकी 2014 में मालियत $20 करोड़ से जायद थी। बिल गेट्स को शदीद मसरूफियात की वजह से अक्सर तातीलात की जरूरत पेश आती रहती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया और क्रोएशिया का रुख करते हैं। ब्राजील में अमेज़न, जबकि वस्ती अमरीकी मुल्क बेलीज भी उनका पसंदीदा मकाम है। एक बार वो अपने खानदान को बहेरा रूम की सैर करवाने के लिए ले गए थे और $50 लाख फी हफ्ता किराए के एवज उन्होंने एक सुपर यॉट ली थी, जिसमें हेलीकॉप्टर, आबदोज और लगभग हर किस्म की सहूलियात मौजूद थी। इसके अलावा बिल गेट्स को टेनिस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, तो वो टेनिस मैचेस देखने के लिए भी वक्त निकालते रहते हैं, लेकिन अक्सर औकात उनका फारिग वक्त मुतालिया करते हुए गुजरता है और उनकी किताबों का जखीरा काफी वसी है। बिल गेट्स को अपने लिए चीजें खरीदना पसंद नहीं, मगर वो इतराफ करते हैं कि अपनी अहलिया मेलिंडा के लिए अच्छी चीजों की खरीदारी करना उन्हें पसंद है, मगर वो मलबूसात और जेवरात पर पैसा जाया करना पसंद नहीं करते। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि मेरे पास दौलत का कोई इस्तेमाल नहीं, तो अक्सर वो उसे डोनेशन या अच्छे मकासद के लिए सरमायाकारी के लिए खर्च करते हैं। उन्होंने माजी में एक ऐसी कंपनी एमरेस में सरमायाकारी की जो कि मलेरिया के लिए अद्वियात और हाइड्रोकार्बन बायोफ्यूल की तैयारी पर काम कर रही थी। अब ये कंपनी परफ्यूम, स्किन केयर और स्वीटनर के जरिए सेहत पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। नवंबर 2017 में उन्होंने $5 करोड़ अल्जाइमर अमराज के इलाज के लिए होने वाली तहकीक पर खर्च करने का ऐलान किया था। इस मर्ज के लिए उनकी कोशिश से हाल ही में सरमायाकारों के ग्रुप ने $3 करोड़ की सरमायाकारी की, ताकि जल्द अज जल्द अल्जाइमर का इलाज दरियाफ्त किया जा सके। बिल गेट्स और उनकी अहलिया फलाही कामों पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं और यही वजह है कि उन्होंने दुनिया का सबसे मुखय्यर जोड़ा भी कहा जाता है, जो कि अब तक अपनी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जरिए $36 अरब से जायद फलाही कामों के लिए खर्च कर चुके हैं। बिल गेट्स अपनी दौलत का बेशतर हिस्सा दूसरों को देने पर इत्तफाक कर चुके हैं। इस मकसद के लिए वो तंजानिया और दीगर ममालिक में मुख्तलिफ फलाही कामों के लिए जाते हैं। 2017 में इस कपल ने $4 अरब 78 करोड़ अतिया किए, जिसमें से बेशतर उनकी फाउंडेशन के तहत चलने वाले मंसूबों पर खर्च हुए। 2016 में उन्होंने आलमी सेहत और तरक्की के साथ अमरीकी तालीम के लिए $2 अरब से ज्यादा अतिया किए। उन्होंने मलेरिया को शिकस्त देने के लिए $2 अरब देने का ऐलान किया, इबोला को शिकस्त देने के लिए $5 करोड़ अतिया किए, जबकि कम लागत पोलियो वैक्सीन के लिए जापानी कंपनी को $3 करोड़ 80 लाख देने का वादा किया। उन्होंने पाकिस्तान समेत गरीब ममालिक में वैक्सीन की रसाई को बेहतर बनाने के लिए कम से कम $2.5 अरब देने का फैसला किया। इसके अलावा बिल गेट्स ने अपनी फाउंडेशन के जरिए कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए 7 मुख्तलिफ रिसर्च लेबोरेटरीज को तमाम फंड्स मुहैया करने का भी ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन $100 अरब असासों में से बिल गेट्स ने ज्यादातर डोनेट कर दिए हुए हैं और अपनी औलाद में से हर बच्चे के लिए वो महज $1 करोड़ फीकस छोड़कर ही जाएंगे, क्योंकि वो और उनकी बीवी चाहती हैं कि उनकी दौलत का ज्यादातर हिस्सा इस दुनिया की भलाई के लिए खर्च हो। तो दोस्तों, ये थी बिल गेट्स की जिंदगी की कहानी और हम सब ने आपको उनके घर की सैर करवाई, जहां पर आजकल वो आइसोलेशन का वक्त गुजार रहे हैं। अगर आपको हम सबकी ये काविश पसंद, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।